عیدی کا بھی نا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے ہماری جو انفلیشنری قسم کے معاملات چل رہے ہیں ملک کے اندر کہ دیکھیں جو عیدی آپ کو اور مجھے اب تو ہمیں بڑے سال سے نہیں ملتی, اب اس عیدی کو اگر آج آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں تو آپ کو جوس کا ڈبہ اور آپ کو ایک اور چیز مل جائے گی, اور اس سے لیکن ہم تو اس جوس کے ڈبے سے بھی خوش تھے, ہم تو اور چیز. بچوں کی نا دو چیزیں ہوئی ہیں, ایک تو ریٹس جو ہیں وہ انفلیشن کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, دوسرا بچوں کی جو اسپینڈنگ پیٹرن ہے اور جو چیزیں وہ خریدنا چاہتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں اتنی عجیب سی چیز ہے کہ اس دن کسی کی برتھ ڈے تھی, میرے بچے کی دوست کی برتھ ڈے تھی, تو میں نے کہا پریزنٹ دینا, کہتا پریزنٹ پتہ ہے اس کو, کہتا اس کو ہم نے ایپک گیمز یا سٹیم کا ہم نے گفٹ کارڈ دینا ہے, وہ گیم خود ہی خرید لے گا, یہ پریزنٹ ہے اس کا. میں نے کہا کتنے کا ہے, کہتا $6 کا, تو اور وہ آپ PKR میں لے سکتے ہیں اپنا, تو یہ تو سستا پڑ گیا تھوڑا مور لیس. تو بچوں کی سر جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا ان کو گیج کرنا بھی بڑا مشکل ہے, بچہ چاہتا کیا ہے یہ یقیناً سر, اور یہ بچوں پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ ادروائز آپ ان کو اپنی مرضی سے کچھ بھی لے کے دو گے تو آپ کے پیسے بھی لگ جائیں گے اور ان کا منہ بھی بنا رہے گا. تو اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ سارا دن آپ ایک بچہ دیکھیں جو زندگی سے آوازار پھر رہا ہے, تو اس سے خود پوچھ لیں, اس کو بجٹ اپنا بتا دیں کہ یار دیکھو اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں میں کر سکتا, لیکن اس میں بتا دو کیا چاہیے, تو آپ اس کو ڈائریکٹلی لے دیں. اور عیدیاں سر دیکھیں پھر عیدیاں کٹھی بھی تو ہوتی ہیں نا, کہ مطلب اور کچھ جگہوں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ عیدی پول ہو جاتی تھی, ایک ہی بڑا تحفہ لے لیتے ہیں, لیکن جب ایک اچھا سال آپ کا لگ جائے عیدیوں کا تو اس کے اندر پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو جا کے اب دو قسم کی اپروچز ہے اس کے اندر بھی سر. ایک تو یہ ہے کہ سیونگ والی اپروچ, وہ بچہ سیانا ہے اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے جی ابھی سیو کر لوں گا, رکھ لوں گا, اور باقی وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ یار چلو جی چلیے اور جا کے لیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی پیرنٹس کے ساتھ کچھ جگہوں پہ میں نے سنا ہے اور میں نے دیکھا بھی ایکچولی کہ جی عیدی جتنی ہوگی پھر آپ اس کا ہاف جو ہے میچ کر دیجئے گا تاکہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ پوری آ جائے. تو سر یہ بڑی مقابلے بازی ہوتی ہے, آپ نے صحیح کہا عیدی نے سنبھال کے رکھا ہے سر. میرا جو بھائی تھا نا وہ تو میرے سے میری عیدی بھی لے لیتا تھا, اور مجھے اس کے بعد کہتا تھا کہ میں تجھے اگلے سال اتنے سود کے ساتھ واپس کر. آپ کے بھائی نے بچپن میں سود کا کاروبار بھی کیا. کیا بات ہے سر, آپ کے بھائی کی بھی اور آپ کی بھی, دونوں ہے نا, لینے والا اور دینے والا, دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ اس میں اب ظاہر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ بھی ہم نے جدت ابھی تک نہیں دیکھی کہ گزرتے ہوئے کوئی موبائل ٹیپ کر کے NFC سے عیدی ٹرانسفر کر رہا ہے, یا کوئی آپ کی موبائل بینکنگ سے عیدی ٹرانسفر کر رہا ہے. یہ والا دھندا بھی نا ابھی تک کیش پہ ہی چل رہا ہے. اور سر یہ ایز اٹ شوڈ بی, یہ دیکھیں نا اس کے اندر جب تک فزیکلی آپ کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں وہ فزیکل ٹچ نہیں ہوگا تب تک عیدی کا مزہ تو نہیں آئے نا. وہ کسی تھیلے میں ہو یا بالکل ننگا کیش ہو, لیکن اس کا مزہ ہی نہیں تب تک آئے گا. اب کسی نے ٹیپ اینڈ پے کر دیے تو آپ لوگوں کو رسیدیں دکھاتے پہ رہیں گے یوں کر کے. سر یہ وہ اس کا یہ حسن ہی اس کا یہ ہے کہ دیکھیں کیش ڈیلنگ ہو رہی ہے. سر ہم نے آج سے کچھ دیر پہلے, کچھ ایپیسوڈز پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کیش ڈیلنگ کے اوپر, بڑی تفصیلی ہم نے بات کی تھی کراچی کے اندر, نہیں سوری جو میٹرو بس کے ایشوز تھے اس کے اوپر بات کی تھی کہ ڈیبٹ کارڈ نہیں چل رہا یہ وہ. تو اس پہ ہم نے بات کی تھی سر کہ لوگ کیش نکالتے ہیں. ایک تو ہم نے پوائنٹ میرا بھول گیا اس دن کہ ایک تو ہے نا کہ مجبوری ہے کہ جی ٹیکس ایویژن کرنی ہے, ہم نے بکس پہ نہیں آنا. دوسرا جو کیش دینے کا مزہ ہے سر, ایک لطف ہے, وہ کارڈ دینے کا تو بالکل نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس امریکن ایکسپریس کا بلیک کارڈ ہو تو پھر تو مزہ ہی ہے, مزہ اور ہے, لیکن اس سے نیچے سب کیش ہے جس کا مزہ ہے. سر دیکھیں آپ اپنے والیٹ میں جتنے مرضی کارڈز رکھ لیں, اس سے آپ کا والیٹ پھول کے تکیہ تو نہیں نا بنے گا. یہی آپ نے اس کے اندر ایک گڈی ڈالی ہوئی ہے, تو ایسے کر کے پھولا ہوا جو آپ کا والیٹ ہے وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے. ان کی عزت بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں کہ یہ بندہ تیار ہے کچھ کرنے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.